اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصلاۃ ونسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیای ومماتی، اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو ہم حق مہر مقرر کرتے ہیں عورت کے لیے۔ پٹھانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ حق مہر میں سونا وغیرہ جو نا وہ عورت کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے، عورت کو سونے کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ نقدی پیسے بھی ہوتے ہیں، لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے تک وہ حق مہر ادا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، قربانی صرف مرد جو ہے نا مرد حضرات پر نہیں ہے کہ صرف مرد ہی قربانی کریں گے، باپ قربانی کرے گا، بھائی قربانی کرے گا، شوہر قربانی کرے گا، باقی کسی پر قربانی نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ قربانی عورت پر بھی واجب ہے۔ اگر عورت کے پاس صاحب نصاب ہونے کے پیسے زیور وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو عورت پر قربانی واجب ہے، عورت قربانی کرے گی۔ عورت قربانی سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ اگر وہ یہ گمان اور یہ ذہن رکھتی ہے کہ میرے خاوند نے گھر میں سے قربانی کر دی تو لہٰذا ہو گیا، وہ اس کی طرف سے ہوا، آپ کی طرف سے نہیں ہوا۔ دیکھیں، شریعت جو ہے نا، شریعت ہر آدمی پر لاگو ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ بھی گھر میں ہیں، آپ کا میاں بھی گھر میں ہے، تو جب نماز کا حکم آیا تو مجھے بتاؤ شریعت کیا کہ اگر میاں نے نماز پڑھ لی عورت کی طرف سے ثابت ہو جائے گی؟ نہیں۔ جیسے مرد پر نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح عورت پر بھی نماز پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ تو اسی طرح یہ حج، یہ قربانی، جب عورت بھی اس کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ بھی حج کرے گی، اس پر فرض ہو جائے گا حج۔ اسی طرح مرد بھی کرے گا، عورت بھی کرے گی۔ دوسری بات یہ آیا کہ عورت اپنے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی یا نہیں کر سکتی؟ عام طور پہ تو مرد ہوتے نا ذبح کرتے ہیں، آیا عورت کر سکتی یا نہیں کر سکتی؟ اگر عورت نے بکری کو، مینڈے کو، بھینس کو، گائے کو، بیل وغیرہ کو ذبح کیا تو آیا اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایسا ہوا کہ ایک عورت، یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ اس عورت نے اپنے جانور کو خود ایک تیز دار پتھر سے ذبح کیا۔ عرب میں نا بڑے تیز دار پتھر ہیں، یہاں پر تو کچھ ہے نہیں ہے، پہاڑی علاقوں میں جاؤ گے نا تو بڑے پتھر ہوتے ہیں، اتنے بڑے پتھر ہوتے ہیں، اور جب ان کی چونچ کو دیکھا جائے نا، اس کی دار کو دیکھا جائے، وہ چھری سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ کے رگوں پر ایسے کر دیا جائے نا تو ہاتھ کی وہ رگ کاٹ دیتے پتھر ایسے، اتنے تیز۔ تو صحابیہ نے بڑا کیا عورت ذات نے اپنے جانور کو لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس جانور کو ذبح کر دیا۔ جب ذبح کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت نے اپنے جانور کو خود ذبح کیا، آیا اس کا گوشت کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل کھا سکتے ہو، بالکل کھا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا ذبیحہ بھی جائز ہے اور عورت کی طرف سے قربانی بھی ہوگی۔ اگر عورت کا ذبیحہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کسی چیز کو ذبح کر دے، اس کا نام ذبیحہ ہوتا ہے، تو یہ کھا سکتا ہے مرد، اسی طرح وہ قربانی بھی اپنی ادا کرے گی۔ اور ایک روایت میں ہے بخاری شریف کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاضحیہ میں لکھا ہے، بخاری شریف میں، کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ فرماتے تھے اپنی بیٹیوں کو کہ ذبیحوں کو خود ذبح کیا کرو، یعنی کہ جانور کو خود ذبح کیا کرو۔ اتنا حکم ہے کہ وہ، اور افضل یہ ہے، افضل کہ جو بندہ قربانی کرے وہ اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے۔ آج کل کیا ہے، سارے ڈرپوک ہو گئے یار، عورتیں تو عورت کے سامنے لال بیگ آ جائے، یقین کرو وہ خود لال بن جاتی ہیں۔ عورتوں کا حال دیکھا نا، جب لال بیگ یا کوئی چپکلی وغیرہ نکل آئے، یقین مانو بچے کو چھوڑ جاتی اور خود بھاگ جاتی ہیں۔ یہ عورتوں کا حال ہے، انہوں نے جانور ذبح کرنا، یہ عورتیں جانور ذبح کریں گی، یقین مانو عورت بھی ڈرپوک ہو گئے، مرد بھی ڈرپوک ہو گئے۔ اسی طرح مرد جب جانور ذبح کرنے کی باری آتی ہے، ایک ہی ہاتھ میں چھری پکڑا ہو کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ، ایسے کر اپنے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یار یہ ڈر کی بات ہے، اللہ کے نبی نے جانور کو ذبح کیا ہوا،
ہمیں کرنے چاہیے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, مگر ہم آگے بڑھتے نہیں. مرد بھی نہیں کرتے, عورتیں بھی نہیں کرتے. اب آپ کہتے ہیں عورت کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, میں کہتا ہوں آج کے دور میں مرد کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ان کو تو ذبیحہ کا طریقہ بھی نہیں پتہ, یہ تو صرف اوپر اوپر سے کاٹ کے نا جانور اپنی محتاط مار جاتا ہے, بعد میں کہتا ہے الحمدللہ میں ذبح کیتا کہتا میں ذبح کیتا, حالانکہ وہ شریعت کے مطابق ہی نہیں ہوتا. آج کل کرائے پر کسائی ملتے ہیں, وہ کرائے کے جو کسائی بھی ہوتے ہیں وہ بلا کیسے ذبح کرتے ہیں, جلدی جلدی کر کے کہنا جلدی کر اگلے گھر بھی جانا ہے. وہ پیسے نہیں ہوتے نا, ایک ایک جانور کی 10,000 روپے 15,000 روپے انہوں نے پہلے مکمکا کیا ہوتا ہے, تو وہ تھوڑی تمہارے جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کریں گے. بھائی خود سیکھو, اگر عورت کا قربانی کر رہی ہے عورت کو بتاؤ, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں جہاد پر جایا کرتی تھی, پتہ ہے اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد غزوہ بدر پہ گئے, غزوہ احد میں گئے ہیں, حنین میں گئے ہیں, غزوہ تبوک میں گئے ہیں, اللہ کے نبی پرچی نکالا کرتے تھے. پرچی سب بیویاں بیٹھی ہیں 9 10 11, آپ نے پرچیاں لکھی ہیں, اس کا نام ختیجہ کا نام لکھ دیا, عائشہ کا نام لکھ دیا, حفصہ کا نام لکھ دیا, جویریہ کا نام لکھ دیا, زینب کا نام لکھ دیا, تمام کی تمام بیویوں کے نام لکھ دیے. پرچیاں پھینک دی, بھائی اتار نکالو ایک پرچی, پرچی نکالی, حضرت عائشہ کا نام نکلایا, کہا جاؤ میرے ساتھ یار, اور خوشی کے ساتھ لڑتی تھی, دعائیں مانگتی تھی, اللہ کرے میری پرچی میں نام آ جائے, اللہ کرے میری پرچی میں نام آ جائے, دعائیں مانگتی تھی. اور آج کیا ہوتا ہے, اگر کہتے داڑھی رکھ لو, کہتا اللہ کرے میرا نام نہ آ. آج تو مائیں داڑھی رکھنے سے بچوں کو ڈراتی ہیں, اور تو داڑھی رکھ لی, تیری عمر ہی 50 سال لگن ڈی, انعام جلدی جا کروا گیا ہیں. عجیب عجیب باتیں ہوئی تھی نا, کیا کرے بندہ, مگر مجبوری اللہ تعالیٰ خیر کرے, ہو جاتا ہے ایسے. تو خیر اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو خود ذبح کرو, اپنے ہاتھ سے خود گوشت بانٹو, کسی کے ہاتھ سے مت بنٹواؤ. ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے, وہ لوگ جا کے کہتے ہیں یہ جانور کا جو گوشت ہے یہ جا کے تقسیم کر رہا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں سمجھ گئے, اگر 25-30 پیکٹ ہے نا تو الحمدللہ 5 پیکٹ منڈے نے 20 پیکٹ اپنے فریج جانے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہے, اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرو, اپنے ہاتھ سے خود تقسیم کرو, اور اللہ کے غریب مستحق بندوں کو دو. منہ مروت نہ دیکھو, اب دیکھتے بلا کیا یار اس نے میرے گھر گوشت بھیجا, اچھا مجھے بھی بھیجنا چاہیے. جب اس نے قربانی کر دی ہے, تو نے قربانی کی ہے, اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ تمہارے گھر گوشت بھیجے, تمہارا حق نہیں بنتا کہ اس کے گھر گوشت بھیجو. دیکھو اگر مجھ پہ کوئی اعتراض کرے نا تو اس کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنے طور پہ اعتراض کرے گا, مگر اعتراض نہیں کر سکتا. دیکھیں قربانی کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ وہ گوشت غریب تک پہنچائیں. اب جس بندے کے پاس گوشت ہے وہ غریب تھوڑی ہے جس نے خود اپنا جانور ذبح کیا ہوگا. قطعاً ایسے نہ کریں, اگر دینا ہے تو اپنے حصے میں سے دیں, جو غریبوں کا حصہ مقرر کیا نا اس میں سے نہ دیں. جو فریزر آپ نے تن بڑا تن بھرا ہوا ہے نا اس میں سے پیکٹ 8 نہیں 10 پیکٹ نکال کے اس کو دے دیں, مگر اپنے میں سے دوسروں کا حق میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, خود اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرنے کی, خود ہی اپنے ہاتھوں سے اللہ گوشت بانٹنے کی توفیق عطا فرما. خاص آپ کی رضا کے لیے کریں گے, کرتے ہیں اللہ, کرتے رہیں گے اللہ, اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما, خصوصاً بالخصوص یہ بھائی بابر کی چاچا صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحتیابی عطا فرمائے, اور بھی جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. الہ العالمین جتنے نوجوان یہاں پہ بیٹھے دین کے لیے قبول فرما, ان کی شادی جلد جلد عطا فرما, ان کو خوشیاں عطا فرما, آمین.